ہم فلسطین سے جس وجہ سے محبت کرتے ہیں وہ 27 ایسے حقائق بتائیں گے جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ ناظرین، مسجد اقصی بیت المقدس کے پرانے شہر کے وسط میں ایک پہاڑی پر واقع ہے جسے مسلمان الحرم شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ واضح رہے کہ یروشلم تینوں مذاہب اسلام، یہودیت اور مسیحیت کے پیروکاروں کے لیے مقدس مقام ہے، جبکہ مسجد اقصی کو مکہ کی مسجد الحرام اور مدینہ کی مسجد نبوی کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ الحرم شریف کمپاؤنڈ میں مسلمانوں کے دو مقدس مقامات موجود ہیں، جن میں ڈوم آف دی راک اور اقصی مسجد شامل ہیں، جسے 8ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس پورے کمپاؤنڈ کو الاقصی مسجد کہا جاتا ہے۔ تقریباً 35 ایکڑ رقبے پر محیط اس مقام کو یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، جبکہ ڈوم آف دی راک کو بھی یہودی مذہب میں مقدس ترین مقام کا درجہ دیا گیا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو وہ حقائق بتاتے ہیں کہ جس وجہ سے ہم فلسطین سے محبت کرتے ہیں۔ اگر فلسطین سے پیار کرتے ہیں تو یہ ویڈیو رکنی نہیں چاہیے، دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔ نمبر 1، یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ پر نازل ہوا تھا۔ نمبر 4، حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی زمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 6، چیونٹیوں کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹیوں نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہیں اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا جس کا نام بعد میں وادی نمل یعنی چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ نمبر 7، حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ نمبر 8، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ نمبر 9، اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں ایک انواری بی بی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ نمبر 11، ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ نمبر 12، قیامت کی علامت میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ نمبر 13، اسی شہر کے ہی مقام باب اللد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیحی دجال کو قتل کر دیں گے۔ نمبر 14، فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ نمبر 15، اسی شہر سے ہی یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ نمبر 16، حضرت طالوت علیہ السلام نے 104 قبل مسیح سے 1020 قبل مسیح تک حکمرانی کی۔ اس دوران میں انہوں نے جنگ کر کے جالوت کو مغلوب کیا اور اس سے تابوت سکینہ واپس لیا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ نمبر 17، حضرت طالوت علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ انہوں نے پہلے الخلیل اور پھر بیت المقدس میں اپنا دارالحکومت قائم کیا۔ بیت المقدس دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کے لیے یکساں مقدس اور محترم ہے۔ اس شہر کا موجودہ نام یروشلم حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھا تھا۔ نمبر 18، فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی سے بیت اللہ کعبہ شریف کی طرف رخ کروا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ نمبر 19، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس فلسطین لائے گئے۔
نمبر 20، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ نمبر 21، 15 ہجری 637 عیسوی میں بیت المقدس فتح ہونے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی، جبکہ اس سے پہلے عیسائیوں نے ان پر پابندی لگا رکھی تھی۔ عیسائیوں نے یہودیوں سے حد درجہ بغض کی وجہ سے چٹان جس کے اوپر قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف دی راک بنا ہوا ہے کو کچرے کے ڈھیر سے ڈھک دیا تھا، کیونکہ یہودی اس کو مقدس مانتے ہیں۔ اس چٹان کے اوپر سے کچرا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والی رات اس چٹان پر سے براق آسمان کی طرف اڑا تھا۔ نمبر 22، سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ پھر میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الاقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پا لے وہیں نماز ادا کر لے، بس وہ مسجد ہی ہے۔ نمبر 23، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشاکل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ نمبر 24، اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ نمبر 25، دوسری بار بہینہ معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ نمبر 26، بیت المقدس کا نام قدس قرآن مجید سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد الاقصیٰ رکھ دیا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ نمبر 27، مسجد اقصیٰ اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین انجیر سے، بلاد فلسطین کو الزیتون زیتون سے، اور الطور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور سے، جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے سے استدلال کیا۔ دوستو، یہ تھے فلسطین کے بارے میں 27 حقائق جو شاید آپ نے پہلے کبھی سنے ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور فلسطین کے بارے میں ایک اچھا سا کمنٹ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔